کیجئے ہم پوری رات کا مقابلے قوالی، ہم پورا دن بگی باغ و تاش کے پتوں میں بیٹھے رہتے ہیں، تب ہمیں تکلیف نہیں ہوتی؟ پوری رات موبائل پہ لگے رہتے ہیں، چیٹ کرتے رہتے ہیں، تب تکلیف نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے بھائی آپ صحیح ہے، لیکن ہمیں تکلیف کب ہوتی ہے کہ جب مسجد میں تھوڑی سی رکعت لمبی ہو جائے تب تکلیف ہوتی ہے، خطبے میں تھوڑی سی دیر لگ جائے تب تکلیف ہوتی ہے، مسجد میں نماز جمعہ میں اگر تھوڑی دیر تقریر زیادہ ہو جائے تب تکلیف ہوتی ہے۔ اور مسلمانوں ایمان کہاں چلا گیا یار؟ یہ ایمان ہے؟ لوگوں ذرا غور کرو، مولا علی ہیں، سبحان اللہ، داماد پیغمبر ہے، سبحان اللہ، اللہ حسنین کریمین کے باپ ہے، سبحان اللہ، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس علم کا شہر اپنے آپ کو نبی بتاتے ہیں اسی کا دروازہ ہے، سبحان اللہ۔ لوگوں نماز اسے کہتے ہیں یار، اسے نماز کہتے ہیں۔ مولا علی کی پنڈلی میں ایک جنگ میں تیر لگ گیا، کیا لگ گیا میرے بھائی؟ تیر لگ گیا۔ اب وہ تیر نکالنا چاہتے تھے تو تکلیف اتنی ہوتی تھی، تیر کا ایک جو آکار ہوتا ہے نا وہ اندر داخل ہونے میں تو آسانی سے داخل ہو جاتا ہے، لیکن جب نکالو نا تو اس کا جو آکار ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے، پھر وہ واپس آنے میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے تیر کا آکار دیکھا ہوگا، آگے کوئی چونچ ہوتی ہے اور اس طریقے کا آکار ہوتا ہے، واپس نکلنا بڑا مشکل ہے، اس کا اندر جانا اس کا آسان ہے۔ لوگوں جب نکالتے تھے مولا علی کی پنڈلی سے تکلیف ہوتی تھی، چیخیں نکلتی تھی۔ او جلسے میں آنے والوں ذرا سن لو، آج نمازی تم بھی اپنے آپ کو کہلاتے ہو، آج نمازیں تم بھی پڑھتے ہو، لیکن اگر حافظ قرآن ذرا آپ کا امام یا حافظ قرآن سلام پھیرنے میں تھوڑا سا دیر کر دے، التحیات درود ابراہیمی تھوڑا سا ذرا قاعدے سے پڑھ لے تو پوری مسجد کھانسیوں سے گونجنے لگتی ہے کہ پتہ نہیں بھول تو نہیں گیا امام۔ او میرے بھائی ذرا غور کر، یہ تیری نماز ہے، یہ تیری نماز ہے یار، نماز تو ایسی ہوتی ہے۔ سن مولا علی حیدر کرار فاتح خیبر میدان جنگ میں، لوگوں ذرا غور کرو، پنڈلی میں تیر لگ گیا، نکالنا چاہتے تھے لوگوں، نکلنا بڑا مشکل تھا۔ میں اس دور کی بات بتانے لگ گیا کہ کوئی MBBS ڈاکٹر نہیں ہوتا تھا، میں اس وقت کی بات بتانے لگ گیا کوئی نشے کا انجیکشن نہیں ہوتا تھا، میں اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں جو ہے کوئی نشہ کرنے والا ڈاکٹر نہیں ہوتا تھا۔ آج تو اگر ہارٹ کا آپریشن بھی ہو پورا دل نکال لیا جاتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ میرے بھائی پوری آنت پیٹ کا نکال کے باہر کر دیا جاتا ہے مگر انسان کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ نشے کا بڑے سے بڑا انجیکشن آ گیا ہے۔ مگر میں آج سے 1400 سال پہلی بات بتانے لگ گیا ہوں کہ اس وقت ایسی کوئی ایجادات نہیں تھا، مولا علی کا تیر نکالا تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ ذرا غور کرو، حضرت علی نے فرمایا اے لوگوں میرا تیر کو ہاتھ نہ لگاؤ، تکلیف ہوتی ہے، چیخ نکلتی ہے، چہرہ زرد پڑ گیا ہے۔ کہا علی پھر نکلے گا کیسے؟ یہ تیر ہمیشہ کے لیے تو پنڈلی میں رہنا نہیں ہے، علی اس کو نکالے کیسے؟ علی کا جواب سنا، کہا مجھے پہلے نماز میں کھڑے ہو جانے دو، جب میں نماز پڑھنے لگ جاؤں میرا تیر نکال لینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت میں نماز پڑھنے لگ جاؤں تو میرا تیر نکال لینا۔ یہاں تو نماز پڑھنے لگ جائیں، اگر ایک مچھر آ کے بیٹھ جائے تو جب تک 3 مرتبہ ہم اس کو کھجا نہ لیں جب تک ہمیں سکون نہیں ملتا۔ یہ ہماری نماز ہے؟ مجھے بتائیے میری ہماری نماز ہے میرے بھائی؟ مسجد میں جب تک باتیں نہیں کر لیں ہمیں سکون نہیں ملتا، یہ ہماری نماز ہے؟ تھوڑا سا قرآن ہو جائے میرے بھائی تو قرآن میں بالکل کھو کے سنا کر، خدا کی قسم 2 منٹ نہیں 10 منٹ بھی اگر لمبا ہو جائے گا تو تجھے پریشانی نہیں ہوگی، مگر جب قرآن میں کھو کے نماز پڑھے گا تب پتہ نہیں چلے گا۔ اور جب تو نماز تراویح میں کھڑے ہو کے اپنے گاؤں کی مارکیٹ میں ٹہل رہا ہوگا تو پتہ تو چلے گا تجھے۔ جی بے شک، بہت بات ہے کہ نہیں؟ پورا حساب لگا رہا ہوگا کہ میں نے دن میں کیا کیا تھا، جو بات کبھی یاد نہیں آئے وہ نماز میں یاد آتی۔ جی، جو چیز کبھی یاد نہیں آئے گی وہ نماز میں، اس لیے کہ ذہن نماز میں ہے ہی کہ پورے طریقے سے۔ میرے بھائی جب جایا کرو مسجد میں، سنو آج میں طریقہ بتا رہا ہوں مسجد میں داخل ہونے کا۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا کرو پہلے سب سے پہلے وضو خانے پہ جا کے وضو کر لیا کرو، بغیر وضو مسجد میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو، مجبوری کی بات ہے تو الگ ہے۔ وضو خانہ مسجد کے اکثر باہر ہی ہوتا ہے، وہ خارج مسجد ہوتا ہے، وضو کر لیا کرو۔ اب تو رمضان آنے والا، عبادت کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، برکت والا مہینہ آ رہا ہے، رحمت والا مہینہ آ رہا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں وضو کر لو، اور وضو کرنے کے بعد میں جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہو رہے ایک نیت کر لو، نویت سنت الاعتکاف۔ سبحان اللہ، یہ
اس کے پڑھنے سے جب تک آپ مسجد میں رہو گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اعتکاف 1 گھنٹے کا بھی ہے، اعتکاف 1 منٹ کا بھی ہے، اعتکاف 10 دن کا بھی ہے. اب آپ نے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے جب یہ دعا کر لی نویت سنت الاعتکاف تو آپ اعتکاف میں آپ کا شمار ہونے لگا. اب بات نہیں کرنا دنیا میں، دنیا کی بات نہیں کرنا مسجد میں. کان کھول کے سن لو، بے جا بات نہ کرنا. اگر کوئی دین کی بات پوچھنا ہے تو کر سکتا ہے، دین کی بات کرنا ہے تو کر سکتا ہے، دین کی بات سننا ہے تو سن سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے تو کر سکتا ہے. مگر وہ بھی سنو، وہ بھی سنیے. ایسا نہیں ہے کہ تم قرآن پڑھ لے ہو تو ادھر مسجد میں نمازی کچھ نماز پڑھ لیں اور تم بہت زور سے قرآن پڑھے چلے جا رہے ہو، وہ بھی نہیں. جی اگر مسجد میں نمازی نماز پڑھ رہے ہیں ایسے وقت میں تو قرآن کی تلاوت کرنے لگ گیا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت میں قرآن کی تلاوت اتنی دھیرے کر کے تیری تلاوت سے دوسروں کو ضرر نہ پہنچے، نماز میں ان کو پریشانی نہ ہو، نماز میں ڈسٹرب نہ ہو. بے شک سبحان اللہ. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے میرے بھائی؟ اتنی زور سے پڑھو تاکہ خود سن سکو، دوسروں تک نہیں. اب مسجد میں اگر کوئی نہیں ہے تب چلیے، اگر بابا سے بلند تلاوت کر رہا تو بات ایک الگ ہو گئی ہے. لیکن اگر مسجد میں کوئی نماز پڑھ رہا، نماز کا وقت ہے، تو خاموشی کے ساتھ تلاوت کر. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے میرے بھائی؟ اچھا، خاموشی کے ساتھ بھی کتنی، یہ بھی سن لیجئے. اس لیے کہ مسئلے مولوی بتائے گا، مولوی نہیں بتائے گا تو کھیت میں کام کرنے والا کسان نہیں بتائے گا. بہت سے لوگ اس طریقے سے نماز ہو یا تلاوت ہو، بڑے کام کا مسئلہ بتا رہا ہوں سن لیجئے، بہت کام کا، یہ تقریروں میں بہت کم بیان ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دے رہا ہوں. جی بہت سے لوگ نماز یا تلاوت کرتے ہیں تو وہ اتنی زور سے پڑھتے ہیں کہ وہ خود بھی نہیں سن سکتے، صرف ہونٹ چلتے ہیں ان کے. جیسے اب کچھ پتہ نہیں میں کیا پڑھا، یہ بھی تلاوت نہیں مانی جائے. خالی ہونٹ چلنا، منہ چلنا، آواز بالکل نہ نکلے، یہ نہ تلاوت مانی جائے گی نہ نماز میں تلاوت مانی جائے گی. اتنی زور سے پڑھنا ہے کہ خود سن سکے. جی بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیسے نماز میں سبحان ربی العظیم کہتے نہیں کہتے، تو اتنی زور سے کہنا ہے کہ خود سن سکے. بہت سے لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے قرآن شریف آگے کھلا رکھا، انگلی چلی، یہ بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا، قرآن شریف کھلا ہوا رکھا اور انگلی چل رہی ہے اس طریقے سے، ایسے کر کے ایسے کر کے. کتنے پڑھ رہے ہوتے؟ تیجا ہوتا ہے، تیجے میں قرآن شریف پڑھتے ہیں. اکثر لوگوں کو دیکھو، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ تو اتنی زور سے پڑھتے ہیں کہ دوسروں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، یا پھر کچھ ایسا کرتے ہیں کہ منہ سے کچھ نکلتے نہیں، خالی بس ایسے کر کے ایسے کر انگلی چلتی ہے. وہ بھی نہیں ہے، اتنی زور سے ہونا چاہیے کہ خود سن سکے. ارے ایک بات بتاؤ، قرآن کا ایک لفظ پڑھنے پہ 10 نیکیاں، جب پڑھو گے تبھی نا، جب پڑھا ہی نہیں، خالی ایسے دیکھ کے ایسے کر لیا تو بھی قائم ہے، پڑھی کہاں ہے؟ بات سمجھ رہے کہ پڑھنے میں ہے نا اور سننے میں. اب تم نے پڑھا ہی نہیں، خالی دیکھ کے ایسے گزر، تو میرے بھائی اس سے نہیں کام چلے گا. پڑھنا پڑے گا، اس کو پڑھو. تو مسجد ہو جاؤ تو اس کا ادب و لحاظ رکھو. میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرماتا جاننے والے ہی، علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. جب تمہیں پتا ہوگا تو ڈرو گے، اور جب تمہیں پتا ہی نہیں ہوگا تو نہیں ڈرو گے. بات ہے کہ نہیں؟ گناہ برابر ملے گا. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب ہم نے پتا نہیں تھا یہ برا کام کر لیا، یہ گناہ کر لیا، تو ہمیں پتا ہی نہیں تھا یہ کام کرنا گناہ ہے. تمہیں پتا ہو یا نہ ہو، اگر غلط کام شریعت کے خلاف کیا ہے تو گناہ ملے گا. وہ الگ بات ہے کہ تجھے پتا نہیں ہے تو تجھ سے بچے گا. بچ جبھی پائے گا برے کام سے جب اس کے گناہ کے بارے میں تجھے پتا ہو جائے گا. بات ہے کہ نہیں؟ جب تجھے پتا ہو جائے گا. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان بہت بے قرار ہے. کوئی کاروبار کو لے کے بے قرار ہے، کوئی اپنی جگہ زمین کو لے کے بے قرار ہے، کوئی اپنی عزت کو لے کے بے قرار ہے. ابھی سی اے کا مسئلہ آیا تھا اور NRC کا، کوئی اس چیز کو لے کے بے قرار تھا میرا گھر تو نہیں چھین لیا جائے. یہ جلسے میں آنے والوں ایک جملہ آج کان کھول کے سن لو، جس دن تم مدینے والے کے سچے غلام ہو گئے نا، اس دن ساری ٹینشنیں تمہاری خدا ختم کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. تم چاہتے ہو کہ ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں تو بس ایک ٹینشن لے لو. وہ کون سی ٹینشن؟ مصطفیٰ کی محبت والی ٹینشن. سبحان اللہ. واہ واہ. ہر وقت اس ٹینشن میں پڑ جاؤ، انشاءاللہ تمہاری ساری ٹینشن اللہ ختم فرما دے گا.
اور اگر نبی سے محبت نہ کیے خدا سے ڈرنے والے نہ بن سکے تو کان کھول کے سن لو، ایک ٹینشن جائے گی 5 تیرے گھر میں آئے گی، جی بے شک 5 جا نہیں پائے گی 10 اور آ جائے گی. یہ بات حقیقت. دنیا میں آپ رہتے ہو، دنیا میں آپ نے زندگی گزارنا ہے. اب تقریر مکمل طور سے میری شروع ہو رہی ہے، اب آپ سمجھیں ذرا. دنیا میں آپ آئے ہو تو دنیا میں جینا پڑے گا. اللہ نے 60 سال 50 سال 40 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال جتنی بھی عمر رکھی ہے یہ دنیا ہی میں جینا پڑے گا. دنیا میں تو جیو گے کہ نہیں جیو گے؟ عرش اعظم پہ تو جیو گے نہیں، لامقام میں تو جیو گے نہیں. اسی دنیا میں جینا، اسی زمین کے اوپر، یہی ہے کہ نہیں ہے؟ اسی میں رہنا پڑے گا. آپ کہو گے مولانا، ہر مولانا تقریر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ دنیا کو دل سے نکالو، دنیا 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 سے دور رہو دور رہو دور رہو. اب یہ بتاؤ کہ دنیا سے دور رہیں گے تو دنیا میں رہیں گے کیسے؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہر مولانا کہتا ہے دنیا سے دور دنیا سے دور. توجہ کرنا مسلمانوں، کان کھول کے سن لو. دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں جینا ہے، دنیا ہی میں رہنا ہے. اس سے دور بھی نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ جب دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تو دور کیسے رہ سکتے؟ جی بے شک. مگر رہیں گے کیسے ذرا وہ سمجھ لو. ہر چیز کے رہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کے استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہر چیز کو ہر طرح سے استعمال نہیں کیا جا سکتا. لائٹ کے بغیر بھی زندگی نہیں ہے، یہ جو آ رہی ہے. جی جی مگر اس کو ہر طرح سے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے. ہاں طریقہ ہے، چھوؤ گے تو پلاس کے ساتھ، ہے کہ نہیں؟ یا ایسے چھو لو گے، ایسے چھو لو گے، چھو کے دکھا دیجیے ذرا. بات ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی لائٹ تمہاری زندگی کی ضرورت ہے، مگر میرے بھائی اس کو ایک طریقہ ہے استعمال کرنے کا. ایسے تھوڑی ہے جیسے چاہو اور جا کر کے استعمال کر لیا. میرے بھائی نہیں چلے گا، جا کر کے پکڑ لیا نہیں چلے گا. اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے، ایسے ہی دنیا میں رہنے کا طریقہ ہے. بس وہی سن لیجیے، وہی سن لیجیے. اگر بنا طریقے کے تو نہ، جلسے میں آنے والوں گھی بھی کھاؤ گے تو پیٹ خراب کر دے گا. جی جی واہ. تم نے 1 لیٹر لیا اور لے کے پی لیا. کبھی گھی تو طاقتور چیز ہے. 1 لیٹر پی لیا لے کے، تو میرے بھائی 1 لیٹر لے کے پی لیا، طاقت نہیں دے گا، اسپتال میں پڑا ہوگا. 1 لیٹر ہضم ہو جائے گا نہیں. آدھے کہ نہیں، یہ طریقہ ہے اس کے کھانے کا. یار طاقتور گرچہ ہے، اور بھائی اللہ نے دنیا میں رہتا، دنیا سے دور نہیں رہنا. میں کب کہہ رہا ہوں تم دنیا سے دور رہو، مگر رہنے کا طریقہ ہے. ریاکشن نہ ہو جائے دنیا کا. دنیا میں آج جو ہم رہ رہے ہیں وہ دنیا ہمیں ریاکشن کر، یہ دنیا ہی تو مار رہی ہے ہمیں. ارے ابھی بابر کو مارا، دنیا نہیں تو مارا. جی بولو 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 بولو. بات ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا ہی تو مار رہی ہے، اور تم دنیا سے دل لگا بیٹھے، یہی تمہیں مار رہی ہے. بات حقیقت ہے. اور میرے بھائی ذرا کان کھول کے سن لے، دنیا میں کس طریقے سے رہنا سن لے. اور ایک بات اور بتاؤں، یہ جو دنیا ہے بڑی بے وفا ہے. تیرا سگا بھائی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے کلیجہ نکال کر رکھ دینا. ایک دن کہے گا او بھائی تو نے کیا ہی کیا میرے ساتھ. سگا بھائی، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا. تیرا سگا خاندانی جس کے لیے تو رات اور دن محنت کرتا تھا، روزانہ تیرا چچا تایا تیرا دوست خاندانی روزانہ تجھے رات میں اٹھا کے لے کے جاتا، چلو بھی وہاں چلے جا. 99 دن گیا، ایک دن کہہ دیا بھائی میرے پیٹ میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، نہیں جا پاؤں گا. جا دیکھ لیا تجھے بھی. میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ جی وہ 99 دن بھول گیا، کام ختم ہو گیا. وہ 99 دن کا 99 دن اس نے سروس پردان کیا، وہ سروس بھول گیا، کسی وجہ سے نہ جا پایا. وہ 99 دن پر پانی ہے. ایک دنیا بے وفا، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اور تم اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے. اور میرے بھائی میں دنیا میں منع نہیں کر رہا، دنیا میں آئے تو دنیا ہی میں رہو گے، مگر کس طریقے سے رہو گے ذرا کان کھول کے سن لو. لوگوں یہ دنیا رہنے کی جگہ ہے، مگر ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا کرائے کا مکان ہے. تو کرائے کے مکان میں کس طرح سے آپ رہتے ہو؟ کرائے کے مکان میں آپ یہ سوچ کے رہتے ہو یہ ایک دن سے چھوڑ کے چلے جانا، اس کرائے کے مکان کو ہمیشہ کے لیے نہیں رکھنا. تو آپ
آپ کرائے کا مکان ہی سمجھ کے رہتے ہو, آپ اس کے اندر زیادہ ساز و سامان نہیں لگاتے. اس سے پوچھو بھائی اس مکان میں رہتا ہے تو زیادہ ساز و سامان کیوں نہیں لگاتا؟ کہتا ہے مولانا ایک دن مجھے چھوڑنا, اس لیے زیادہ ساز و سامان نہیں لگایا, میں نے زیادہ قیمت کے آئٹم نہیں لا کے رکھے, اس لیے کہ ایک دن چھوڑ کے چلے جانا. اور میرے بھائی تو اس دنیا میں بھی تجھے ہمیشہ نہیں رہنا, اس میں بھی اتنے ساز و سامان نہ لگا کہ دنیا میں تیرا دل ہلک کر رہ جائے, دنیا میں تیرا دل پھنس کر رہ جائے. دنیا کو مختصر کر, اگر دل لگانا ہے تو اللہ کی ذات سے دل لگا. اگر اس دل میں تیرے رب کا نور پیدا ہو گیا تو زندگی میں سرور پیدا ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ.